بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین۔ ناظرین محترم، آج 3 رمضان المبارک ہے۔ اس ماہ مقدس کی 3 تاریخ کی نسبت ملکہ کونین سیدہ کائنات بی بی پاک سیدہ زہرا بتول سلام اللہ علیہا کے وصال کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سیدہ کائنات کو، مخدومہ کونین کو بے پناہ فضیلتوں سے اور شرف و کرامت سے نوازا تھا۔ آپ کی فضیلتوں کے لیے اتنا کافی ہے کہ ان کے بابا تاجدار انبیاء حضور رسالت مآب علیہ تحیۃ و ثناء اپنی زبان نور سے اپنی شہزادی کی عظمتوں کا بیان فرماتے رہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث میں سے ایک حدیث پاک سیدہ زہرا پاک کی شان میں، جسے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا، وہ آج آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ آقا حضور رسالت مآب علیہ تحیۃ و ثناء نے ارشاد فرمایا، فاطمہ تو سیدہ تو نساء اہل الجنہ الا ما کان لمریم ابنت عمران او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ کہ فاطمہ تمام جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ ہاں، مریم بنت عمران کو اللہ نے جو مقامات عطا کیے وہ اپنی جگہ پر مسلم۔ حدیث پاک میں جو مقصودی کلام ہے وہ سیدہ زہرا پاک کی عظمتوں کا بیان ہے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ پاک کی عظمتوں کے بیان میں حضرت مریم کا ذکر بطور خاص کیا اور استثناء فرمایا۔ اس استثناء کی حکمتیں کیا ہیں؟ یہ ایسا نہیں ہے، استثناء کا مقصد یہ نہیں ہے کہ حضرت مریم کی فضیلت بی بی پاک سے زیادہ ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ کائنات بھر کی عورتوں پر سب سے زیادہ فضیلت اللہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادی کو بدعت الرسول ہونے کی وجہ سے عطا فرمائی ہیں۔ حضرت مریم کا ذکر بہت ساری وجوہات کی بنیاد پر کیا گیا، ان میں سے 2 حکمتیں جو محدثین کرام کی قیمتی آراء اور ان کے قیمتی اقوال میں سے آپ کے گوش گزار کرنا مقصود ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلی بات کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو مدینہ شریف میں بسنے والے لوگ، ان میں سے ایک طبقہ یا ایک مذہب ایسا بھی تھا جن کے ہاں حضرت مریم کا مقام و مرتبہ وہ صرف اور صرف ان کی جو حقیقی عظمتیں ہیں ان تک ہی محدود نہ تھا، بلکہ ان کی عظمتوں کی وجہ سے وہ لوگ غلو کا شکار ہوئے، اور غلو کا شکار ہوتے ہوئے انہوں نے حضرت مریم کو شریک خدا جا بنایا۔ چونکہ حضرت عیسیٰ کی ولادت بغیر باپ کے ہوئی، یہ ایک معجزہ تھا۔ انہوں نے کہا بچہ چونکہ باپ کے بغیر پیدا نہیں ہوتا، لہٰذا اس کا مطلب یہ ہے کہ معاذ اللہ عیسیٰ جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور حضرت مریم کو بھی اس طرح کی نسبت انہوں نے دی۔ مقصود کلام یہ کہ حضرت مریم کا چونکہ ایک خاص مقام اور مرتبہ ان کے ہاں مسلم تھا، گویا جن لوگوں کو حضور مخاطب کرنے جا رہے تھے، جن لوگوں کو میرے آقا اسلام کی دعوت دینے جا رہے تھے، ان کے مسلمات میں سے ایک حضرت مریم کی ذات والا صفات بھی تھی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت مریم کا بطور خاص تذکرہ فرمایا۔ ایک تو اپنی امت کو بھی ان کی فضیلت سے آگاہی مقصود تھی، اور دوسرا یہ کہ یہ حکمت تبلیغ تھی، یہ حکمت دعوت تھی۔ اگر کوئی شخص کسی دوسری قوم کو وہ اپنی فکر کی دعوت ان تک پہنچانا چاہتا ہے، ان کے قلب و روح میں اتارنا چاہتا ہے، تو تبلیغ کی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے کہ مخالفت برائے مخالفت کا راستہ اختیار نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ تعصب کی دلیل ہوتی ہے، یہ بغض کی دلیل ہوتی ہے۔ جو حقیقی ریفارمر ہوتا ہے، جو حقیقی مصلح ہوتا ہے، جو حقیقی داعی ہوتا ہے، وہ مخالفت برائے مخالفت کا راستہ اختیار نہیں کرتا، بلکہ وہ تعصبات سے پاک ہو کر وہ حقائق کی دنیا میں جس وقت اترتا ہے تو وہ جن لوگوں کو مخاطب کرنے جا رہا ہوتا ہے ان کے جو مسلمات ہوتے ہیں، وہ ان مسلمات میں سے جو مشترکہ اقدار ہوتی ہیں وہ ان اقدار کو لے کے چلتا ہے۔ دراصل اس حکمت میں حسن یہ ہے کہ جو مخاطبین ہیں، جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری بہت ساری اقدار کو انہوں نے اپنا لیا، اختیار کر لیا یا پسند کیا، تو یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے، وہ یہ تاثر قائم کرتے ہیں، ان کے ہاں یہ امپریشن جاتا ہے کہ یہ جو ہمیں دعوت دینے والا ہے یہ کسی تعصب کی بنیاد پر دعوت نہیں دے رہا، بلکہ اس کی جو منزل ہے وہ اعلیٰ اقدار کا حصول ہے، جبھی تو ہماری اچھی اقدار کو وہ ساتھ لے کر کے چل رہا ہے۔ اس حکمت کے پیش نظر رسول کریم علیہ تحیۃ و ثناء نے حضرت مریم کی جو حقیقت تھی وہ ان کے سامنے رکھی، ان کی جو حقیقی عظمتیں تھیں ان کا یہاں بیان کیا، اور یہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کا حسن تھا
اور یہی حکمت تھی جس کے پیش نظر اس طبقے کے جو معتدل مزاج لوگ تھے وہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف راغب ہوئے، انہوں نے کشش محسوس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کی طرف، اور ان میں سے بہت سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی دعوت عطا فرما دی۔ نجاشی کی مثال بہترین مثال ہے کہ جب حضرت جعفر طیار نے ان کے سامنے حضرت عیسیٰ و مریم کی حقیقت رکھی تو اس نے ایک تنکا اٹھایا اور اٹھا کر کے کہا کہ اللہ کی عزت کی قسم، حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ نہ اس تنکے سے ذرہ بھی زیادہ ہیں اور نہ کم اس معاملے میں جو آپ نے ان کی حقیقت کو بیان کیا ہے۔ تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ انداز دعوت ہمارے لیے بھی اس میں تربیت ہے۔ اگر آج امت کو ایک پلیٹ فارم پر متحد کرنا ہو تو اس کا بہترین طریقہ یا اسلوب یا راستہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کے مسلمات کا احترام کیا جائے۔ یقیناً اگر ایک دوسرے کے مسلمات کا احترام کر کے آگے بڑھا جائے تو اتحاد کا راستہ آسان ہو سکتا ہے اور اتفاق اور موافقت کا دروازہ امت مسلمہ کے لیے کھل سکتا ہے۔ دوسری حکمت اس میں یہ بھی ہے، حضور نے جو حضرت مریم کا ذکر کیا کہ حضرت مریم کو اللہ نے ایک معجزہ عطا فرمایا، اس کے علاوہ ان کی کرامتیں بھی ہیں۔ معجزہ چونکہ اس کی نسبت حضرت عیسیٰ کے ساتھ ہے، اور نبی کا معجزہ ہوتا ہے غیر نبی کی کرامت۔ ان کی کرامت تو یہ تھی کہ بے موسم پھل، ان کی کرامت تو یہ تھی کہ بہت تیزی کے ساتھ وہ پروان چڑھی، انہوں نے پرورش پائی۔ اور معجزہ یہ کہ بغیر والد کے، بغیر شادی کے اللہ تعالیٰ نے ان کی گود میں حضرت عیسیٰ کو اتارا، حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی ان کے ہاں۔ اب یہ معجزہ تھا، ان کے ماننے والوں نے جب یہ معجزہ دیکھا انہوں نے کہا بیٹا بغیر باپ کے پیدا نہیں ہوتا، اور یہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تو معاذ اللہ اس کا مطلب ہے یہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور حضرت مریم کی طرف بھی اس قسم کی انہوں نے نسبت کر دی۔ اب ایک معجزہ یا کرامات، اور وہ لوگ بہکے اور بہکتے ہوئے انہوں نے انہیں شریک خدا بنا دیا۔ اب اگر ہم سیدہ پاک کے کاشانہ نور میں آتے ہیں تو یہاں معجزات در معجزات، فضیلت در فضیلت، یہاں عظمت در عظمت، یہاں رفت در رفت، اور اہل شعور و دانش کے لیے حیرت در حیرت۔ اس سے بڑی فضیلت کیا ہوگی کہ بوقت ظہر حضرت مولا حسن المجتبیٰ کی ولادت ہوتی ہے، اور اسی دن کی عصر سیدہ پاک ادا فرماتی ہیں، گویا طہارت کا یہ عالم ہے، جنت سے پوشاکیں اترتی ہیں ان کے لیے اور ان کے شہزادوں کے لیے، جبریل امین درزی بن کر جنت کے لباس لے کر کے آتے ہیں، اور جنت کے کھانوں سے ان کی ضیافتیں کی جاتی ہیں، جبریل درزی بنتا ہے اور فرشتے سیدہ پاک کی چکی چلاتے ہیں، اور سیدہ پاک کے ہاتھوں کی بنی ہوئی روٹیاں نوری وہ عرش پر لے کر کے جاتے ہیں۔ اب یہ فضیلتوں کا ایک ہجوم تھا، عظمتوں کا، معجزات کا اور رفتوں کا۔ عین ممکن تھا کہ سیدہ پاک کے ان مقامات کو کوئی دیکھتا اور وہ سیدہ ہی کے کاشانہ نور کو معبد بنا لیتا، اور وہ اس راستے پہ چل نکلتا کہ جو راستہ حق اور حقیقت کا راستہ نہیں تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ پاک کی عظمت کے ساتھ حضرت زہرا پاک کی عظمتوں کے بیان کے ساتھ حضرت مریم کا تذکرہ کیا، چونکہ حضور نے اپنی امت کو ان کی حقیقت سے آگاہ کیا تھا، قرآن اتر چکا تھا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یاد دلایا کہ جس طرح حضرت مریم عظمتوں کے باوجود شریک خدا نہیں، میری شہزادی تمام تر رفتوں کے باوجود وہ شریک خدا نہیں، بلکہ یہ سیدہ کی عظمت ہے کہ وہ رب کی بارگاہ میں جھکنا اپنے لیے اعزاز تصور کرتی ہیں۔ یہ جو ایک نقطہ محدثین نے اٹھایا کہ حضور علیہ السلام نے یہ بات اس لیے بیان کی تاکہ کوئی گمراہی کی طرف سیدہ کی عقیدت اور احترام کے حوالے سے نہ چلا جائے، اس بات کی دلیل میں قلندر لاہوری، علامہ اقبال علیہ رحمہ کے وہ اشعار یا ہم سب کے لیے دلیل ہیں کہ جس وقت اقبال نے بھی سیدہ کی عظمتیں دیکھیں، جس وقت اقبال نے بھی سیدہ کی رفتیں دیکھیں، جس وقت اقبال بھی سیدہ کی سیادتوں اور فضیلتوں کے جہان میں اترے تو تڑپ اٹھے، اور تڑپ کے علامہ اقبال نے بھی کہا میری روح مچل رہی ہے اور میرا دل بیتاب ہے کہ میں سیدہ کی تربت کے گرد میں طواف کروں اور میں سیدہ کی دہلیز نور کو میں سجدہ گاہ بنا لوں۔ لیکن پھر قول رسالت ان کے سامنے آیا تو اقبال نے تڑپ کے کہا رشتہ آئین حق زنجیر پاس فرمان جناب مصطفیٰ ورنہ گردے تربتش گردید میں سجدہ بر خاک او پاشید میں۔ اقبال کی اس ربائی کا منظوم ترجمہ پڑی ہے پاؤں میں زنجیر دین حق ورنہ نہیں ہے قول رسالت میں کوئی شک ورنہ مطاف عشق بناتا میں تیری تربت کو میں سجدہ گاہ بنا لیتا خاک رحمت کو۔ یہ جو زنجیر تھی حضور علیہ السلام کے قول مبارک کی تھی، حدیث پاک کی تھی، دین متین کی تھی، حضور علیہ السلام نے جو پیغام توحید امت کے نام کیا اس کی تھی کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے،
اس کے بعد کس کو جتنی بھی عظمتیں ملی وہ رب نے عطا کی، کوئی شریک خدا نہیں ہو سکتا۔ گویا سیدہ کی عظمتوں کو بھی رب کریم کے پیارے حبیب نے اللہ رب العزت کی توحید کی دلیل بنا دیا۔ اللہ تعالی حضور کے گھرانے کی نوکری میں زندگی اور موت نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔